السلام علیکم، میں گریڈ 4 کی اردو ٹیچر مس حمیرہ۔ آج میں نے آپ لوگوں کو نردبان اردو میں صفحہ نمبر 10 کروایا ہے، جس میں حرکات یا اعراب کے بارے میں بتایا ہے۔ بہت سے الفاظ ایسے ہیں جو حرکات یا اعراب کی وجہ سے لکھے تو ایک طرح سے جاتے ہیں، لیکن اعراب کی وجہ سے ان کے معنی بدل جاتے ہیں۔ جیسے یہاں صفحہ نمبر 10 پہ دیا ہوا ہے، پہلا جملہ ہے بلا، پیش سے ہے بلا، جاؤ ڈاکٹر صاحب کو بلا کر لاؤ۔ پھر زیر سے ہے بلا، وہ بلا ناغہ اسکول جاتا ہے۔ پھر زیر سے ہی بلا ہے، لام پہ تشدید آ جاتی ہے، تو میں نے جنگل میں ایک خوفناک بلا دیکھا۔ پھر زبر سے آ جاتا ہے بلا، خدا تمہیں ہر بلا سے محفوظ رکھے۔ پھر ہے بلا، لام پہ پیش اور زبر ہے، ہم گیند بلا کھیلتے ہیں، بلا ہم بیٹ کو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ایک ہی الفاظ کو 5 طریقے سے لکھا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، اور اس کے معنی 5 الگ الگ ہوتے ہیں۔ اسی طرح یہاں پر آپ نے دیکھا کہ مزید ہمیں 6 الفاظ ایسے ڈھونڈنے ہیں جو معنی لکھے ایک طرح سے جائیں، لیکن ان کے معنی الگ ہو اعراب کی وجہ سے۔ تو میں نے یہاں پر آپ لوگوں کو سمجھایا سما کہتے ہیں موسم کو، نظارے کو۔ صبح کا سما بہت خوبصورت ہے۔ پھر ہے سما، زیر سے لکھا ہم نے سما، میں کل محفل سما میں گیا۔ قوالی کی محفل ہوتی ہے تو اس کو محفل سما کہا جاتا ہے۔ بیر، کسی سے بیر رکھنا، کسی کے لیے اپنے دل میں برائی رکھنا بیر کہلاتا ہے، علی کو اکبر سے بیر ہے۔ بیر ایک پھل کا نام ہے، تو مجھے بیر پسند ہے۔ پھر ہے دور، زبر سے ہے دور، اس دور میں سائنس نے ترقی کی ہے، دور کہتے ہیں زمانے کو۔ دور، فاصلے کو کہا جاتا ہے، میرا گھر اسکول سے دور ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سارے پہلے ہم نے کیا کیا، زبر سے سما، زیر سے سما، زبر سے بیر، زیر سے بیر، زبر سے دور اور پیش سے دور۔ یہ ہو گیا ہمارا۔ اس کے بعد ہم نے صفحہ نمبر 11 پر ہمیں یہاں پر حروف دیے ہوئے ہیں اور اشارے دیے ہوئے ہیں، اور ساتھ میں کالم دیا ہوا ہے جہاں پر ہمیں ان حروف کی مدد سے کوئی لفظ بنانا ہے، ان اشاروں کی مدد سے۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے ہمیں دیا ہوا ہے میم سین واو دال رے، ایسی جگہ جہاں بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے، وہ کون سی جگہ؟ صفحہ نمبر 11 سے پہلے ہی صفحہ نمبر 10 پہ ایک دیکھیں، سرگرمی ہے بے، اعراب بدلنے سے الفاظ کے معنی بدل جاتے ہیں، درجہ الفاظ کے معنی لکھیں۔ آپ لوگوں کا یہ کام ہے، آپ لوگوں کو ہوم ورک ہے کہ آپ یہاں پہ ان کے معنی لکھیں گے ڈھونڈ کر۔ اپنے چرانا ہے جیسے پیش سے، یعنی بکریاں چرانا کا مطلب کوئی چیز چرانا۔ چرانا، زبر سے جو ہے چرانا کا مطلب بکریاں چرانا۔ بل، اس بل پر بل دینا، یا کسی کی ذمہ داری، کسی کے اوپر ہم ذمہ داری کے ساتھ ہمیں جو کام کریں، بل پر، بھروسے پر۔ بل کہتے ہیں چوہے کا بل، جہاں چوہا رہتا ہے۔ گل کہتے ہیں پھول کو، گل کہتے ہیں گلا کرنا۔ کل یعنی کل، آنے والا کل، یا پھر کروٹ کو بھی کل کہا جاتا ہے۔ کل کہتے ہیں تمام، سارا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح سے یہ آپ لوگوں کو کرنا ہے کام سارا۔ اس کے بعد ہم جیم پہ آ جاتے ہیں۔ حروف سے میں نے آپ سے کہا کہ ان حروف کی مدد سے، اشاروں کی مدد سے دیے گئے الفاظ بنانے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان حروف کی مدد سے الفاظ بنانے۔ پہلا ہے میم سین ہے دال رے، ایسی جگہ جہاں بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے، اس کا جواب ہے مدرسہ۔ دوسرا ہے بے رے تے جیم ہے، کسی کام کو بار بار کرنے سے حاصل ہوتا ہے تجربہ۔ ٹھیک ہے، پھر واو الف بے خے، انسان سوتے وقت دیکھتا ہے خواب۔ واو شین خے، یہ خوشی۔ پھر ہے فے الف لام زوئیں الف، ان سے جملے بنتے ہیں، تو یہ الفاظ کہلاتے ہیں۔ شاید کے معنی کیا ہے؟ بے الف غین لام الف اور اس پہ 2 زبر، تو بنتا ہے غالباً۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے نون الف ٹے، یہ عمارت بنانے کے کام آتی ہے، تو عمارت بنانے کے کام آتی ہے، یعنی اینٹ۔ پھر ہے بند کرنے کی ضد، نون الف واو کھا لام، کھولنا۔ ٹھیک ہے، اسے تیر چلایا جاتا ہے، تیر جس میں رکھ کے چلاتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ کاف الف میم نون کمان۔
تو محنت کے معنی کیا ہیں؟ میم قاف تے شین، مشقت، ٹھیک ہے. یہ سارے میں نے الفاظ یہاں پر لکھ دیے ہیں، آپ لوگ اس کو اپنے نردبان اردو میں کر لیجیے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمیں یہ بھی سمجھنا ہے کہ فارسی میں چند الفاظ ایسے ہیں جن میں واو لکھنے میں تو آتا ہے لیکن پڑھنے میں نہیں بولا جاتا، ٹھیک ہے. مثلاً خوش، خود، اسے واو مادولہ کہتے ہیں. جیسے ابھی ہم نے خوشی لکھا، خواب لکھا، تو اس میں کیا ہے؟ یہ واو لکھا تو جا رہا ہے لیکن اس کی آواز وہاں پر موجود نہیں ہے، تو اسے واو مادولہ کہتے ہیں. اسی طرح نون کھلنا ہے، نون کی دو حالتیں، ایک تو اس کو پورا پڑھا جاتا ہے، دوسرا یہ کہ صرف کچھ آواز اس کی جو ہے وہ بولی جاتی ہے، تو پوری طور پر ادا نہیں ہوتی، تو اسے نون کھلنا کہتے ہیں. تو جیسے ہم اگر پورا پڑھیں گے تو جیسے پان، دھان، یا ہم نے جو یہاں پر لکھا کمان، یہ سارے الفاظ آ جائیں گے. اور اگر ہم نون غنہ پڑھیں گے تو پھر ہم وہاں پر جیسے سمم، کنواں، سانپ، یہ سارے الفاظ ہم پڑھیں گے. اچھا، فارسی کے الفاظ کے آخر میں ہے ہوتی ہے، گول ہے ہوتی ہے. جب اصل لفظ پر اضافہ ہوتا ہے تو اسے تلفظ زبر کا سا ہوتا ہے، یعنی اس کا آواز ہا کی نہیں آتی ہے بلکہ زبر کی آواز ہو جاتی ہے، جیسے ہفتہ، روزہ، مردہ وغیرہ، ٹھیک ہے. یہ چیزیں آپ لوگوں کو ذہن میں رکھنی ہے کہ واو مادولہ کیا ہوتا ہے، نون غنہ کیا ہوتا ہے، اور ہے کی آواز کو کس طرح سے نکالا جاتا ہے، کس طرح سے پڑھا جاتا ہے. یقیناً آپ لوگوں کو میری ساری بات سمجھ آتی ہوگی. اپنا کام آپ لوگ کو مکمل کر لیں. ایک رف کاپی میں آپ لوگ ایک صفحہ خوش خطی کر لیجیے گا تاکہ آپ لوگوں کی خوش خطی بھی بہتر ہو سکے، ٹھیک ہے. جزاکم اللہ خیرا.